بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ کی بارگاہ میں جتنی کلام پاک ہے وہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ معاف فرما۔ اس کلام پاک کا ثواب تاجدار انبیاء ختم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مومن مسلمان دنیا میں پردہ فرما چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے سے جن کے والدین زندہ ہیں، یا اللہ انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تنگ دست پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک اور صالح روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ قرض داروں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن بہن بھائیوں نے، جن دیکھنے والوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ تیرے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، حتیم کے سامنے کھڑے ہیں، میزاب کے سامنے کھڑے ہیں، یا اللہ جو پیارا گھر تیرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اس کے سامنے کھڑے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مجھے دیکھتے ہیں اور اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں محشر کے دن اٹھا۔ یا اللہ اپنے مظلوم فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی غیبانہ مدد عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح آپ نے اپنے اس گھر کی حفاظت ایک ابابیل پرندے کے ذریعے فرمائی، اسی طرح ایک ابابیل کا لشکر یا اللہ مسجد الاقصیٰ میں بھیج تاکہ ہمارے فلسطین کے جو بہن بھائی ان کی مدد ہو سکے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کی اخلاقی، جسمانی، روحانی، یا اللہ مالی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جن بہن بھائیوں نے کثیر تعداد میں یا اللہ انہوں نے مجھے درخواست کی، مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں ادھر آ کے دعا کروں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اتنے تمہارے نیک بندے یا اللہ یہاں پر طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سعی کرتے ہیں، ان نیک بندوں کے وسیلے سے کسی جو تیری بارگاہ میں مقبول بندے ہیں یا اللہ ان کا وسیلہ پیش کر کے، یا اللہ اس گھر کا وسیلہ پیش کر کے، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔